السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو لوگ بولتے ہیں کہ حاملہ عورت سنبھل کر رہے، چھری آگ وغیرہ کا کام نہ کرے، باہر نہ نکلے، تو یہ سب باتیں صحیح ہیں یا شرک میں شمار ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ چاند اور سورج کا گرہن ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جس قادر مطلق نے چاند اور سورج کو روشنی عطا فرمائی ہے، وہی ذات چاند اور سورج کی روشنی کو مان کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور اس باطل خیال کو رد کرنے کے لیے جو لوگوں میں عام ہو چکا ہے، جیسا کہ آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس کو دیوتا مانتے ہیں، سوریہ نمسکار اس کو کیا جاتا ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ قدیم زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جو چاند، سورج، ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں متصرف فی الامور کا عقیدہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو گرہن دے کر، چاند کو گرہن دے کر ان کے اس باطل خیال کی تردید فرمائی ہے کہ دیکھو، جو چیز اپنی روشنی پر خود قادر نہ ہو، وہ چیز تمہاری ضرورت کیسے پوری کر سکتی ہے؟ وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہیں فائدہ کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ میری چاند اور سورج پر حکومت چلتی ہے۔ جن کو تم متصرف فی الامور سمجھتے ہو، جن کو تم طاقتور سمجھتے ہو، وہ بھی میرے حکم کے محتاج ہیں۔ میری مرضی کے بغیر وہ روشنی نہیں دے سکتے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنایا ہے، عبرت بنایا ہے، ایک درس بنایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جاہل لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سورج اور چاند اس وقت گرہن ہوتے ہیں جب کوئی بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے، کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد سورج گرہن ہوا، تو لوگوں نے یہی چرچا عام کر دیا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے تو اس وجہ سے سورج گرہن ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس باطل خیال کی تردید فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا فرمایا کہ جب چاند اور سورج گرہن ہوں تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے، ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد من الناس، کہ چاند اور سورج یہ کسی انسان کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے ہیں، ولکنہما آیتان من آیات اللہ، لیکن یہ تو دونوں سورج اور چاند کا گرہن ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا، جب تم دیکھو کہ چاند اور سورج گرہن ہو رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے دعا کرو، استغفار کرو، نمازیں پڑھو۔ یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات ہیں، یعنی جب چاند اور سورج گرہن ہو تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک اس خیال کی بات ہے جو لوگوں کے اندر عام ہو چکا ہے، جو قدیم زمانے میں بھی تھا، جو لوگ اس سلسلے میں عقیدہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، اور آج کے زمانے میں بھی ایسا عقیدہ لوگ رکھتے ہیں، جیسا کہ سوال کے اندر ذکر کردہ چیزیں ہیں کہ جب سورج اور چاند گرہن ہو تو ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حاملہ عورت گھر کے اندر رہے، چھری وغیرہ کے ذریعے کام نہ کرے، آگ کا استعمال نہ کرے، اور جو ہے چھپ کر کے رہے، گھر کے اندر چہار دیواری کے اندر رہے، گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ اگر وہ گھر سے باہر نکلے گی تو آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس کے بچے کو، حمل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ خیال ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے اور خواتین کے اندر بہت زیادہ یہ پایا جاتا ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ بھی انہی اقسام میں سے ایک قسم ہے جو قدیم زمانے میں لوگ متصرف فی الامور کا عقیدہ رکھتے تھے چاند اور سورج کے بارے میں، اور قدیم زمانے کے اندر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مصیبت کے وقت گرہن ہوتے ہیں، کوئی بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس وجہ سے سورج اور چاند گرہن ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ بھی ایک اسی قبیل سے ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاند اور سورج کے گرہن کے وقت آسمان سے آفتیں نازل ہو رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے پر اس کا اثر پڑ جائے اور بچہ ضائع ہو جائے۔ تو یہ بالکل جہالت کی باتیں ہیں، توہم پرستی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ بلکہ سورج اور چاند کے اندر کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکیں؟
سورج اور چاند کا گرہن ہونا بہرحال اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مسجد کی طرف اس طرح دوڑتے ہوئے دیکھا جیسے کوئی بڑی مصیبت آ گئی ہو، اور آپ گئے اور آپ نے جا کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ محدثین کرام، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند جب گرہن ہو تو مسجد میں جائے، مسجد میں جا کر کے لوگوں کو چاہیے کہ نماز پڑھیں۔ چاند گرہن ہو رہا ہے تو خسوف کی نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 4 رکعت نماز پڑھ لیں، اور عام نمازوں کی طرح، عام نوافل کی طرح نماز پڑھی جائے گی جس طرح عام نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ بس نیت کا فرق ہے کہ آدمی نیت کرے کہ میں صلاۃ خسوف پڑھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جب سورج گرہن ہو تب بھی نماز بتلائی گئی ہے، صلاۃ کسوف اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے، فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ مسجد کے اندر اگر لوگ جمع ہو جائیں اور وہاں پر امام موجود ہو تو بہتر یہ ہے کہ کسوف کی نماز یعنی سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، اور اس میں لمبی صورتیں پڑھی جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ آہستہ آواز میں قرات کی جائے، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا میں سب لوگ مشغول ہو جائیں، اجتماعی دعا کریں، امام دعا کرائے، سب لوگ اس کی دعا پر آمین کہیں، اور تب تک دعا میں مشغول رہیں جب تک سورج گرہن ختم نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ تعلیمات ہیں اسلام کی سورج گرہن کے وقت کہ ہم لوگوں کو ان تمام توہمات سے، ان تمام باطل خیالات سے بچنا چاہیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچتا ہے، بس اتنا ضرور ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت جو ہے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جب تک سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، ہم لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، دعا استغفار کرنی چاہیے، اور ہو سکے تو نماز بھی پڑھ لینی چاہیے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنا ہو سکے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔